بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب تذکرۃ الاطہار کا پارٹ نمبر 12 پڑھیں گے، رسول خدا کا وصال کا بقیہ حصہ۔ پس ابو سفیان مسجد کی طرف پلٹ گیا اور اس نے بنو امیہ کو مجتمع دیکھا اور انہیں امر خلافت پر ابھارا، لیکن وہ اس کے کہنے پر نہ اٹھ سکے۔ فتنہ پھیل کر سب پر اثر انداز ہوا، برائی کے اسباب یکجا ہو گئے۔ اس سے شیطان قدرت حاصل کر گیا اور اس میں اہل افق و عدوان جھوٹے اور حق سے تجاوز کرنے والے ایک دوسرے کے مددگار بن گئے۔ اہل ایمان کو اس کا ناپسندیدہ فتنے سے نقصان ہوا اور یہ تعویل ہے خدا کی اس قول کی، اور بچو اس فتنے سے جو نہیں پہنچتا تم میں سے صرف ظالموں ہی کو خاص کر، بلکہ سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اور جو مناقب ہم نے امیر المومنین کے شمار کیے ہیں، علاوہ ان کے جن کا ذکر حجۃ الوداع میں گزر چکا ہے، وہ سب بڑی دلیل ہے کہ وہ حضرت خلافت کے لیے مخصوص تھے، جن میں آپ کا لوگوں میں سے کوئی شریک نہیں تھا، کیونکہ ان میں سے ہر ایک فضیلت کا مستقل باب ہے اور اپنے معنی و مفہوم کے لحاظ سے اپنے غیر کا محتاج نہیں۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ آپ کا تخصص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیماری میں، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہوئی، یہ دین میں آپ کی فضیلت کا تقاضا کرتا ہے، اور نبی کریم سے زیادہ قرب کا ایسے اعمال و افعال کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سے سکون حاصل کرنے کے موجب و سبب تھے، اور اپنے معاملے میں آپ پر بھروسہ کرنے اور سارے لوگوں سے کٹ کر اپنے نفس کی تدبیر میں ان کی طرف رجوع کرنے اور آپ کے خصوصی طور پر ان سے محبت کرنے میں وہ کچھ ہے کہ جس میں آپ کا کوئی شریک نہیں۔ پھر حضور کا آپ کو وصیت کرنا، جو بھی وصیت کی بعد اس کے کہ آپ کے غیر پر پیش کی اور اس نے انکار کیا، اور آپ کا حضور کے بوجھ کو اپنے ذمے لینا اور ان پر قیام کرنے کا ضامن ہونا، اور امانت کو ادا کرنا کہ جس کی ذمہ داری حضور پر تھی، اور مخصوص ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہونے کے ساتھ، اور پسندیدہ طور پر آپ کا ساتھ دینا جب حضور نے آپ کو بلایا، اور علوم دین آپ کے سپرد کرنا کہ جن کے ساتھ حضور نے انہیں ان کے غیر کو چھوڑ کر منفرد کیا، اور حضور کے غسل اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار کرنا، اور سب لوگوں سے پہلے حضور پر نماز پڑھنا، اور اس میں آپ کا تقدم حضور اور اللہ کے نزدیک اپنی قدر و منزلت کی بنا پر تھا، اور امت کو آپ پر نماز پڑھنے کی کیفیت کی طرف رہبری کرنا، جبکہ صحابہ پر یہ امر مشتبہ تھا، اور ان کو حضور کے دفن کی جگہ کے متعلق بتانا، ان کے اس میں اختلاف کرنے کی صورت میں، اور ان کا جھک جانا اس کی طرف جدھر آپ نے بلایا تھا، اور جو آپ کی رائے تھی، تو ان سب امور میں آپ اپنی فضیلت میں اکیلے تھے اور زیادہ کامل تھے۔ اسلام میں اپنے آثار کے لحاظ سے جن کی ابتدا اول اسلام سے وفات رسول تک آپ نے کی تھی، اور اس سے آپ کو مسلسل فضائل کی ایک لڑی حاصل ہوئی، اور کسی چیز نے آپ کے اعمال میں سے دین میں سے کوئی ملاوٹ اور عیب نہیں ڈالا، اور آپ کی فضیلت ان چیزوں میں جو ہم نے شمار کی ہیں یہ کم ہیں۔ مناقب ایمان اور فضائل اسلام کی غایت و انتہا کی نسبت سے، اور یہ چیزیں حق ہیں، واضح معجزے کے ساتھ، جو کہ خارق عادت ہے، اور اس قسم کی چیزیں نہیں پائی جاتی مگر نبی مرسل یا مالک مقرب یا ملک مقرب، یا اس میں جو اللہ کے ہاں مدارج فضائل میں ان کے ساتھ ملک ہو، کیونکہ ان تین اصناف کے لوگوں کے علاوہ سے عادت اس کے خلاف پر جاری ہے۔ صاحبان عقل و صاحبان زبان و عادات کا اس پر اتفاق ہے، اور اللہ سے ہم توفیق چاہتے ہیں، اور اسی سے ہم گمراہی سے بچاؤ چاہتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے اہم فیصلے۔ باقی رہے وہ اخبار جو دین میں آپ کے واضح فیصلوں کے متعلق آئے ہیں، اور دین کے معاملات میں تمام مومنین کو ان کے جاننے کے لیے آپ کی ضرورت ہوتی ہے، علاوہ اس کے کہ جسے ہم ثابت کر چکے ہیں۔ آپ علم مقدم میں، معرفت و دین فہمی میں آپ ہماری جماعت سے آگے ہیں، اور صحابہ میں سے علماء نے آپ ہی کی پناہ لی ہے۔ ان مسائل میں جو ان کے لیے مشکل تھے، ان میں آپ ہی کا سہارا لیا اور آپ کے ہی فیصلے کو تسلیم کیا، اور وہ اس سے زیادہ ہیں کہ ان کا شمار ہو سکے، اور اس سے اجل ہیں کہ انہیں اخذ کیا جا سکے۔
ان میں سے کچھ ضبط تحریر لا رہا ہوں جن پر اس درج ذیل باتوں کے بعد انشاءاللہ آگاہ کیا جائے گا۔ ان میں ایک وہ واقعہ جسے سنی و شیعہ کے ناقلین آثار نے آپ کے فیصلوں میں روایت کیا ہے، جو رسول اللہ کی زندگی میں ہوا، اور حضور نے امیر المومنین کے فیصلے کو درست قرار دیا اور آپ کے لیے دعائے خیر کی، اس پر آپ کی تعریف کی اور تمام لوگوں سے فضیلت میں جدا قرار دیا۔ نیز بتایا کہ آپ حضور کے بعد امر خلافت کے مستحق ہیں اور مقام امامت میں ان کو ان کے غیر سے مقدم رکھنا واجب ہے، جیسا کہ درج ذیل تنزیل آیت قرآن اپنے ظاہری معنی کے لحاظ سے بھی اور تعویل کے لحاظ سے بھی دلالت کرتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کیا وہ شخص جو حق کے طرف ہدایت کرتا ہے زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، یا وہ جو ہدایت نہیں حاصل کر سکتا جب تک اس کو ہدایت نہ کی جائے؟ کیا ہو گیا تمہیں کیا حکم لگاتے ہو؟ اور خدا کا یہ ارشاد ہے کہ کہہ دو کیا برابر ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے، سوائے اس کے نہیں کہ صاحبان عقل ہی اس سے یاد دہانی حاصل کرتے ہیں۔ اور خدا کا ارشاد آدم کے قصے میں جبکہ ملائکہ نے کہا کیا تو اس کو خلیفہ قرار دے گا جو اس میں فساد کرے اور خون بہائے، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں؟ تو خدا نے کہا میں اس کو جانتا ہوں کہ جس کو تم نہیں جانتے، اور آدم کو سب ناموں کی تعلیم دی، پھر انہیں پیش کیا ملائکہ کے سامنے اور فرمایا کہ مجھے خبردان کے ناموں کی اگر تم سچے ہو، خبر دو ان ناموں کی، اور فرمایا کہ مجھے خبر دو ان کے ناموں کی اگر تم سچے ہو۔ وہ کہنے لگے تو منزہ ہے، ہمیں علم نہیں مگر جتنا تو نے علم دیا ہے، تو ہی صاحب علم و حکمت ہے۔ فرمایا اے آدم خبر دے ان کو فرشتوں کو ان ناموں کی۔ پس جب اس نے خبر دی ان کے ناموں کی تو فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم رکھتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ جسے تم ظاہر کرتے ہو اور وہ جسے تم چھپاتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو تنبیہ کی اس بات پر کہ آدم ان سے زیادہ حقدار خلافت ہیں، کیونکہ وہ ناموں کے ان سے زیادہ عالم ہیں اور افضل ہیں۔ علم اخبار کے اور خداوند عالم قصہ طالوت میں فرماتا ہے اور ان سے ان کے نبی نے کہا خدا نے تم پر طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اسے ہم پر ملک اور سلطنت کیسے مل سکتی ہے، حالانکہ ہم اس سے زیادہ ملک کے حقدار ہیں، اور وہ تو مال کی وسعت و ذاتی نہیں دیا گیا۔ تو نبی نے کہا خدا نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اس کو علم و جسم کی وسعت زیادہ دی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک و سلطنت عطا کرتا ہے اور اللہ وسعت دینے والا اور زیادہ جاننے والا ہے۔ تو اس نبی نے طالوت کے ان پر مقدم ہونے کے استحقاق کی وجہ علم و جسم کی وسعت قرار دیا، اور اس بنا پر ان سب پر اللہ کا طالوت کو چن لینا اور یہ آیات عقلی دلائل کے بھی موافق ہیں اس بارے میں کہ جو زیادہ علم رکھتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے مقام امامت میں مقدم ہونے کا، بنسبت اس کے جو علم میں اس کے برابر نہیں۔ اور یہ آیات دلالت کرتی ہیں کہ امیر المومنین رسول اللہ کے خلیفہ بننے میں تمام مسلمانوں سے مقدم ہے، رسول کے خلیفہ بننے میں اور امت کی امامت کرنے میں، کیونکہ آپ علم و حکمت میں ان سے افضل ہیں، اور وہ لوگ آپ کی قدر و منزلت سے اس لحاظ سے پست ہیں۔ فیصلے زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ فیصلے جن کے متعلق روایت ہوئی ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی زندہ و سلامت ہے، ان میں سے ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارادہ کیا کہ انہیں یمن کا قاضی مقرر کر کے ان کی طرف بھیجیں تاکہ وہ انہیں احکام خدا کی تعلیم دیں، ان کے لیے حلال و حرام کی وضاحت اور ان میں قرآن کے احکام کے مطابق فیصلہ کریں۔ تو امیر المومنین نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے قاضی بننے کی دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ میں جوان ہوں اور مجھے تمام فیصلوں کا علم نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے قریب ہو جاؤ۔ پس آپ قریب ہوئے تو آپ نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھا اور فرمایا خدایا اس کے دل کو ہدایت کر اور اس کی زبان کو ثابت رکھ۔ تو امیر المومنین فرماتے کہ اس وقت کے بعد میں نے دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں کبھی شک نہیں کیا، اور جب یمن میں آپ مقیم ہو گئے اور ان فیصلوں اور مسلمانوں کے درمیان احکام میں نظر و فکر کرنے لگے کہ جس کی رسول اللہ نے آپ کو دعوت دی تھی،
تو دو مردوں نے آپ کے سامنے ایک کنیز کے سلسلے میں مقدمہ پیش کیا جو ان کی مشترکہ ملکیت تھی، اور وہ جاہل تھے اس سے کہ ان کے لیے اس سے ہم بستری ممنوع ہے، تو دونوں ایک ہی طہر میں اس سے ہم بستری کی اس گمان پر کہ یہ ان کے لیے جائز ہے، چونکہ وہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور انہیں احکام شریعت کی معرفت کم تھی، وہ کنیز حاملہ ہو گئی اور اس نے ایک بچے کو جنم دیا، چنانچہ اس کا تنازع آپ کے پاس لے آئے، تو آپ نے دونوں کے نام پر اس لڑکے کا قرہ ڈالا اور قرہ ایک کے نام پر آیا۔ آپ نے وہ لڑکا اس سے ملحق کر دیا اور اس پر لازم قرار دیا کہ وہ اس کو آدھی قیمت دے اگر وہ اس کے شریک کا غلام ہوتا، اور فرمایا کہ اگر مجھے علم ہوتا کہ تم دونوں نے اس فعل پر اقدام کیا ہے بعد اس کے کہ تم پر اس کے حرام ہونے کی حجت و دلیل قائم ہو گئی تھی، تو میں تمہیں سخت سزا دیتا۔ اور یہ خبر رسول اللہ کو پہنچی تو آپ نے اس کی تائید و تصدیق فرمائی اور اسلام میں اس حکم کو برقرار رکھا، اور آپ نے فرمایا کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے ہم اہل بیت میں ایسا شخص قرار دیا ہے جو حضرت داؤد کے طریقے پر فیصلے کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد الہام ہے جو وحی اور نزول نص کے معنی میں اگر وہ صلاحیت کے ساتھ نازل ہو۔ اور یمن میں جو مقدمے آپ کے ہاں پیش ہوئے ان میں ایک گڑھے والا واقعہ ہے جو شیر کے لیے کھودا گیا تھا اور شیر اس میں گر گیا اور لوگ اسے وہاں دیکھنے کے لیے گئے، پس گڑھے کے کنارے پر ایک شخص کھڑا ہوا تھا، اس کا پاؤں پھسلا تو اس نے دوسرے کا دامن پکڑ لیا اور دوسرا تیسرے سے لپٹا اور تیسرا چوتھے سے، پس وہ سارے گڑھے میں جا گرے، تو شیر نے انہیں چیر پھاڑا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ تو آپ نے فیصلہ کیا کہ پہلا تو شیر کا شکار ہے اور اس پر دوسرے کی تہائی دیت ہے، اور وہ دوسرے پر تیسرے کی دیت کی 2/3 ہیں، اور تیسرے پر چوتھے کی پوری دیت خون بہا ہے۔ اس واقعے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ ابو الحسن نے ان میں وہ فیصلہ کیا جو اللہ نے عرش پر کیا ہے۔ پھر آپ کے پاس ایک لڑکی کا واقعہ پیش ہوا کہ اس نے ایک لڑکی کو فضول کھیل کود کے طور پر اپنے کندھے پر سوار کر لیا، تو ایک لڑکی آئی اور اس نے اٹھانے والی کی چٹکی لی، تو اس کی چٹکی لینے سے وہ بتکی اور جو سوار تھی وہ گر پڑی اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گئی، تو آپ نے فیصلہ کیا کہ چٹکی لینے والی پر خون بہا کی تہائی اور بدکنے والی پر بھی 1/3 ہے، اور 1/3 آپ نے ساقط کر دی، کیونکہ جس کی گردن ٹوٹی وہ فضول اور بیہودہ سوار ہوئی تھی، اور یہ خبر رسول اللہ کو پہنچی تو آپ نے اس کی تصدیق فرماتے ہوئے درست قرار دیا۔ اور آپ نے ایک قوم کے متعلق فیصلہ کیا کہ جن پر دیوار گر پڑی تھی جس سے وہ مر گئے تھے، ان ہلاک ہونے والوں میں ایک کنیز اور ایک آزاد عورت تھی، اور آزاد عورت کا آزاد مرد سے ایک بچہ بھی تھا اور کنیز کا غلام سے بچہ تھا۔ اب آزاد اور غلام کا بچہ پہچانے نہیں جاتے تھے، تو آپ نے ان دونوں بچوں کے درمیان قرہ ڈالا اور آزادی کا نام جس کا نکلا اسے آزاد، اور غلامی کا نام جس کا نکلا اسے غلام قرار دیا تھا۔ پھر اس غلام کو آزاد کر دیا اور دوسرے کو اس کا مولا قرار دیا، اور ان کے میراث میں آزاد اور اسے غلام والا فیصلہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی اور اس کو درست قرار دیا، جس طرح آپ نے تصدیق کی تھی اس کی جس کا ہم ذکر اور کیفیت بتا چکے ہیں۔ اور آثار میں آیا ہے کہ 2 مرد ایک گائے کے سلسلے میں اپنا جھگڑا نبی کریم کی خدمت میں لے آئے جس نے گدھے کو مار دیا تھا، تو ایک کہنے لگا کہ اے رسول اللہ، اس شخص کی گائے نے میرا گدھا مار دیا، تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کے پاس جاؤ اور اس سے اس بارے میں سوال کرو۔ وہ دونوں ابو بکر کے پاس آئے اور انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا، تو وہ کہنے لگے کہ تم رسول اللہ کو چھوڑ کر کس طرح میرے پاس آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا آپ نے ہی ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ تو ابو بکر کہنے لگے کہ ایک جانور نے دوسرے جانور کو قتل کیا، اس کے مالک پر کچھ نہیں ہے۔ پس وہ دونوں لوٹ آئے اور رسول اللہ کو وہ فیصلہ بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ تم عمر بن خطاب کے پاس جاؤ اور یہ واقعہ بیان کرو اور فیصلے کا سوال کرو۔ پس وہ اس کے پاس گئے اور واقعہ بیان کیا، تو وہ بھی کہنے لگے کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر تم میرے پاس کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضور نے ہی ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے تمہیں یہ حکم کیوں نہ دیا کہ ابو بکر کے پاس جاؤ؟ تو وہ کہنے لگے ہمیں یہ حکم دیا تھا اور ہم ان کے پاس گئے تھے۔ تو وہ کہنے لگے پھر انہوں نے اس واقعے میں کیا کہا؟ تو انہوں نے یہ کہا ہے، وہ کہنے لگے کہ میری بھی رائے وہی ہے جو ابو بکر کی ہے۔ پس وہ رسول اللہ کی طرف لوٹ آئے اور ان کو اطلاع دی، تو آپ نے فرمایا کہ
اب علی بن ابی طالب کے پاس جاؤ تاکہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کریں۔ پس وہ آپ کے پاس آئے اور اپنا واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر گائے گدھے کے پاس گئی ہے اس کے امن کی جگہ میں تو گائے کے مالک پر لازم ہے کہ وہ گدھے کے مالک کو گدھے کی قیمت دے، اور اگر گدھا گائے کی امن کی جگہ پر گیا ہے اور گائے نے اسے قتل کیا تو پھر گائے والے پر کوئی تاوان نہیں۔ پس وہ رسول اللہ کے پاس لوٹ آئے اور حضور کو آپ کے فیصلے کی خبر دی تو آپ نے فرمایا علی بن ابی طالب نے تم میں اللہ والا فیصلہ کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا حمد ہے خدا کی جس نے ہم اہل بیت میں ایسا شخص قرار دیا جو داؤد کی طرح فیصلے کرتا ہے۔ اور بعض اہل سنت نے نقل کیا کہ امیر المومنین نے یہ فیصلہ یمن میں کیا تھا، اور بعض نے اسی طرح روایت کی ہے جس طرح ہم نے پہلے بیان کیے ہیں۔ اور اس قسم کے واقعات بہت ہیں، غرض و مقصد تو صرف اختصار کے ساتھ کچھ فیصلوں کا ذکر کرنا ہے۔ اہم فیصلے زمانے حضرت ابو بکر کی حکومت کے زمانے کے آپ کے کچھ فیصلوں میں سے ایک وہ ہے کہ جس کے متعلق عامہ اور خاصہ کے رجال سے خبر آئی کہ ایک شخص کو ابو بکر کے پاس لایا گیا اور اس نے شراب پی تھی، تو ابو بکر نے چاہا اس پر حد جاری کرے۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے اس وقت شراب پی ہے جب مجھے اس کی حرمت کا علم نہیں تھا، کیونکہ میں ایسے لوگوں میں پلا بڑھا ہوں جو اسے حلال جانتے تھے اور اب تک مجھے اس کے حرام ہونے کا علم نہ تھا۔ تو ابو بکر پر اس پر حکم لگانے کا معاملہ مشتبہ ہو گیا اور اسے پتہ نہ چلتا تھا کہ وہ کیا فیصلہ دے۔ تو بعض حاضرین نے اسے مشورہ دیا کہ اس میں حکم کرنے کے لیے امیر المومنین سے دریافت کیا جائے۔ تو ابو بکر نے کسی کو آپ کے پاس بھیجا جس نے آپ سے اس کے متعلق سوال کیا، تو امیر المومنین نے فرمایا مسلمانوں میں سے دو قابل وثوق مردوں کو حکم دو کہ وہ اس کو لے کر مہاجرین و انصار کی مجالس میں پھرائیں اور انہیں قسم دے کر پوچھیں کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جس نے اس کے سامنے شراب پینے کی حرمت والی آیت پڑھی ہو یا اس کے حرام ہونے کی رسول اللہ سے خبر دی ہو، تو اگر ان میں سے کوئی شخص اس کی گواہی دے تو پھر اس پر حد جاری کرو، اور اگر کوئی بھی اس کی گواہی نہ دے تو پھر اس کو توبہ کراؤ اور اسے چھوڑ دو۔ پس ابو بکر نے ایسا کیا تو کسی شخص نے مہاجرین و انصار میں سے گواہی نہ دی کہ اس نے آیت تحریم شراب اس کے سامنے پڑھی تھی، اور نہ اس کی کہ اسے رسول اللہ نے اس کی خبر دی تھی۔ تو ابو بکر نے اس سے توبہ کرائی اور اسے چھوڑ دیا، اور اس نے فیصلے میں حضرت علی کے حکم کو تسلیم کر لیا۔ اور انہوں نے روایت کی ہے ابو بکر سے فحقتو و ابا کے متعلق پوچھا گیا تو وہ قرآن سے لفظ ابا کا معنی نہ جان سکا، اور وہ کہنے لگا کر لو، کون سا آسمان مجھ پر سایہ کرے گا اور کون سی زمین مجھے اٹھائے گی، یا میں کروں گا اگر میں کتاب خدا میں وہ کچھ کہوں کہ جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ فاقہتو کو تو ہم جانتے ہیں، باقی رہا لفظ ابا تو اسے خدا ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ جب یہ خبر امیر المومنین کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا سبحان اللہ، کیا اسے پتہ نہیں کہ اب کا معنی گھاس پھوس اور چرنے کی چیزیں ہیں، اور خدا کا یہ ارشاد فحقتو ابا تو یہ اللہ کی طرف سے شمار کرنا اپنے انعامات کو جو اس نے اپنی مخلوق پر کیے ہیں، جن کے ساتھ انہیں غذا دی ہے اور جنہیں ان کے لیے اور ان کے چوپاؤں کے لیے خلق فرمایا ہے، ان چیزوں میں سے کہ جن سے وہ زندہ رہتے ہیں اور ان کے جسم قائم ہیں۔ اور ابو بکر سے کلالہ کے متعلق سوال کیا گیا تو کہنے لگے اس میں میں اپنی رائے سے کہتا ہوں اگر میں نے درست کہا تو اللہ کی طرف سے ہو، اور اگر میں نے خطا غلطی کی تو میری اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اس کی خبر امیر المومنین کو پہنچی تو فرمایا کیا اسے پتہ نہیں کہ کلالہ تو بھائی اور بہنیں ہیں، جو پدری مادری ہوں یا صرف پدری ہوں یا صرف مادری ہی ہوں۔ خداوند عالم فرماتا ہے تجھ سے استفسنا کرتے ہیں اور ان سے کہہ دو کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے سلسلے میں، اگر کوئی شخص مر جائے کہ جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے نصف اور آدھا ہے اس کے تذکرہ کہ اگر کوئی شخص مر جائے کہ جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے نصف اور آدھا ہے اس کے ترکے کا۔ اور خدا فرماتا ہے کہ اور اگر مرد ہے جس کا وارث بنایا گیا ہے، کلالہ کوئی یا عورت ہے اور اس کا بھائی ہے یا بہن، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، پس اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ ایک تہائی پر شریک ہے۔ روایت ہوئی ہے کہ یہودیوں کا ایک عالم ابو بکر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم اس امت کے نبی کے خلیفہ ہو؟ تو ابو بکر نے کہا جی ہاں۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہم نے توریت میں یہ پایا کہ انبیاء کے خلفاء ان کی
امتوں سے زیادہ عالم ہوتے ہیں، تو مجھے اللہ کے متعلق خبر دو کہ وہ کہاں ہے، وہ آسمان میں ہے یا زمین میں؟ ابو بکر نے کہا وہ آسمان میں عرش پر ہے۔ تو یہودی نے کہا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر زمین تو اس سے خالی ہے، اور اس قول کی بنا پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک مکان میں ہے نہ کہ دوسرے میں۔ تو ابو بکر اس سے کہنے لگا کہ یہ زندیقوں اور منکرین خدا کی گفتگو ہے، مجھ سے دور چلا جا ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ پس اس عالم نے تعجب کرتے ہوئے پشت پھیری اور اسلام کو مذاق اڑاتے ہوئے مڑا تو اس کے سامنے امیر المومنین آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے یہودی، مجھے معلوم ہوا ہے جو تو نے سوال کیا اور جو تجھے جواب ملا، اور ہم تو کہتے ہیں کہ خدا نے عین کو عین کیا ہے، یعنی کہاں کو کہاں کیا ہے، اس لیے کوئی عین نہیں ہے، اور وہ اس سے رفع و بلند ہے کہ کوئی مکان اس کو گھیر لے، اور وہ ہر مکان میں ہے، بغیر اس سے مس ہونے کے اور بغیر اس میں پناہ لینے کے اس کا علم محیط ہے اس کو جو اس میں ہے، جگہوں میں سے کوئی جگہ اس کی تدبیر سے خالی نہیں، اور میں تجھ کو خبر دیتا ہوں اس چیز کی جو تمہاری کتاب میں آئی ہے، اور وہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو بات میں نے تجھ سے بیان کی ہے۔ اگر تو اس کو جان لے تو کیا اس یہودی نے تو اگر تو اس کو جان لے تو کیا اس پر ایمان لے آئے گا؟ یہودی نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنی کتاب میں نہیں پاتے کہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ان کے پاس مشرق کی طرف سے ایک فرشتہ آیا۔ تو جناب موسیٰ نے اس سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کے پاس سے۔ پھر آپ کے پاس مغرب سے ایک فرشتہ آیا۔ آپ نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے بھی کہا کہ اللہ کے پاس سے۔ پھر ان کے پاس ایک اور فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ میں 7ویں آسمان سے اللہ کے پاس سے آ رہا ہوں۔ پھر ایک اور فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ میں نچلی 7ویں زمین سے اللہ کے پاس سے آ رہا ہوں۔ تو جناب موسیٰ نے فرمایا کہ وہ ذات منزہ ہے کہ جس سے کوئی مکان خالی نہیں، اور جو ایک مکان کی نسبت دوسرے مکان سے زیادہ قریب نہیں۔ اس پر وہ یہودی کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ حق ہے، اور آپ تمام منصب نیابت نبی کے زیادہ حقدار ہیں اس سے جو اس پر غلبہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس قسم کے واقعات بہت ہیں۔ فیصلے زمانہ حکومت عمر۔ ان فیصلوں کا ذکر جو عمر بن خطاب کی حکومت کے زمانے کے دوران بیان ہوئے ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے جو سنی و شیعہ کی روایات میں قدامہ بن مظعون کے واقعے میں آیا کہ اس نے شراب پی لی تو عمر نے چاہا کہ اس پر حد جاری کرے، تو قدامہ کہنے لگا کہ مجھ پر حد واجب نہیں ہے، کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لے آئے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، کوئی حرج اس میں وہ جو کھائیں جب وہ تقوی اختیار کریں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں۔ تو عمر نے اس سے حد روک لی۔ جب یہ خبر امیر المومنین کو ملی تو آپ چلتے ہوئے عمر کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا کہ تو نے قدامہ پر شراب پینے میں حد کیوں چھوڑ دی؟ تو عمر نے کہا کہ اس نے میرے سامنے یہ آیت پڑھی تھی، اور عمر نے وہ آیت پڑھ دی۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ قدامہ اس آیت کا اہل نہیں ہے، اور نہ ہی وہ شخص جو کہ خدا کے حرام شدہ کو بجا لانے کی طرف گامزن ہو۔ بے شک جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ حرام کو حلال نہیں سمجھتے، پس قدامہ کو واپس لاؤ۔ اگر وہ اس بات سے جو اس نے کہی ہے توبہ کر لے تو اس پر حد جاری کرو، اور اگر نہ کرے تو اس کو قتل کر دو، کیونکہ وہ دین و مذہب سے خارج ہو گیا ہے۔ پس عمر اس سے بیدار ہوا اور قدامہ کو بھی خبر پہنچ گئی، تو اس نے اظہار توبہ کیا اور گناہ سے رک گیا تو عمر نے اس سے قتل کو دور کر دیا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس طرح اس پر حد جاری کرے۔ تو امیر المومنین سے کہا کہ مجھے حد کے سلسلے میں مشورہ دیں، تو آپ نے فرمایا کہ اسے 80 کوڑے لگاؤ، کیونکہ شراب پینے والا جب اسے پی لے تو وہ مست ہو جاتا ہے، اور جب مست ہو تو بیہودہ باتیں کرتا ہے، اور جب بیہودگی کرے تو افطرا و بہتان گڑتا ہے۔ پس عمر نے 80 کوڑے لگائے اور آن حضرت کے فرمان کی طرف رجوع کیا۔ روایت ہے کہ ایک محبونہ عورت کے ساتھ عمر کے زمانے میں ایک شخص نے زنا کیا، پس عورت کے خلاف گواہ پورے تھے، تو عمر نے عورت کو کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس عورت کو جناب امیر کے پاس سے لے کر گزرے تو آپ نے فرمایا کہ فلاں خاندان کی مجنونہ کو کیا ہو گیا کہ جسے سختی سے کھینچا جا رہا ہے؟ تو آپ سے عرض کیا گیا کہ اس نے ایک مرد سے زنا کیا ہے اور وہ بھاگ گیا ہے، اور گواہ
اس پر قائم ہو گئے تو عمر نے اس کو کوڑے لگانے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے واپس عمر کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ کیا تجھے علم نہیں کہ یہ فلاں قبیلے کی مجنون عورت ہے، اور نبی کریم نے فرمایا کہ مجنون کے لیے تعزیر نہیں ہے جب تک اسے افاقہ نہ ہو، یہ تو اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ بس وہ عمر کے پاس واپس لائے گئے اور اسے بتایا گیا کہ جو کچھ امیر المومنین نے فرمایا تھا، تو عمر کہنے لگے خدا انہیں کشادگی بخشے، قریب تھا کہ میں اس کو کوڑے لگا کر ہلاک ہو جاتا، پھر اس سے حد روک لی۔ روایت ہے کہ ایک حاملہ عورت کو عمر کے پاس لے آئے جس نے زنا کیا تھا، تو عمر نے اس کے سنسار کرنے کا حکم دیا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ فرض کرو کہ تم کو اس عورت کو سزا دینے کا حق ہے تو جو اس کے شکم میں اس پر تجھے کون سا حق و راستہ ہے؟ حالانکہ خدا فرماتا ہے ایک نفس دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ تو عمر کہنے لگا میں کسی مشکل مسئلے کے لیے زندہ نہ رہوں جس کے حل کے لیے ابو الحسن نہ ہو۔ پھر کہنے لگا تو اس سے کیا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا اس عورت کو اپنی نگرانی میں رکھو یہاں تک کہ یہ بچہ جن لے۔ جب بچے کو جنم دے لے اور اسے کوئی اس بچے کی کفالت کرنے والا مل جائے تو پھر اس عورت پر حد جاری کرو۔ بس اس سے عمر کا حزن و ملال زائل ہوا اور اس نے اس سلسلے میں امیر المومنین پہ اعتماد کیا۔ روایت ہے کہ عمر نے ایک عورت کو بلا بھیجا کہ جس کے پاس بیٹھ کر مرد باتیں کیا کرتے تھے۔ جب اس کے پاس عمر کے قاصد پہنچے تو وہ ڈر گئی اور کانپنے لگی اور ان کے ساتھ نکلی تو اس کا حمل ساقط ہو گیا، اور جب وہ بچہ زمین پر گرا تو وہ آواز نکال رہا تھا، یعنی زندہ تھا۔ پھر وہ بچہ مر گیا تو عمر کو یہ خبر ملی۔ اس نے رسول اللہ کے اصحاب کو جمع کیا اور ان سے اس حکم کے متعلق سوال کیا تو وہ سب کہنے لگے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تو اس کی تعذیب کرنا چاہتا تھا اور تیرا مقصد خیری تھا، لہذا تجھ پر کچھ نہیں۔ اور امیر المومنین خاموش بیٹھے تھے اور آپ نے اس میں کوئی بات نہ کی تو عمر کہنے لگا اے ابو الحسن، آپ اس بارے میں ارشاد فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ ان حضرات نے کہا ہے وہ تم نے سن لیا۔ کہنے لگا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ قوم نے کہا ہے وہ تم نے سن لیا ہے۔ تو عمر کہنے لگا میں آپ کو قسم دیتا ہوں جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ کہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ قوم نے اگر تیرا قرب حاصل کرنا چاہے تو انہوں نے تجھے دھوکہ دیا ہے، اور اگر یہ مشورہ کرتے تو دیت تیرے رشتہ داروں میں منحصر کرتے، کیونکہ بچے کا قتل غلطی اور خطا سے ہوا ہے جس کا تعلق تجھ سے ہے۔ تو عمر کہنے لگا خدا کی قسم آپ ہی مجھے ان کے سامنے نصیحت کی ہے، خدا کی قسم آپ یہیں رہیں جب تک بنی عدی پر دیت جاری نہ کر لیں۔ بس امیر المومنین نے ایسا ہی کیا۔ روایت ہے کہ عمر کے زمانے میں دو عورتوں نے ایک بچے میں جھگڑا کیا، ہر ایک دعویٰ کرتی تھی کہ بچہ میرا ہے، نہ گواہ تھے اور نہ ان دو کے علاوہ کوئی مدعی تھا۔ تو اس میں عمر پر حکم مشتبہ ہو گیا اور اس نے امیر المومنین کی پناہ لی۔ آپ نے دونوں عورتوں کو بلایا اور انہیں واعظ و نصیحت کی اور ڈرایا دھمکایا، لیکن وہ اختلاف پر قائم رہیں۔ جب وہ نزاع میں آگے بڑھ گئیں تو آپ نے فرمایا کہ آرا لے آؤ۔ تو وہ عورتیں کہنے لگیں آپ اس سے کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اس بچے کو دو ٹکڑے کر کے ہر ایک کو اس کا آدھا آدھا دے دوں گا۔ پس ایک عورت تو خاموش رہی اور دوسری کہنے لگی اللہ کے لیے اگر اس سے اے ابو الحسن چاہ رہی نہیں تو میں یہ بچہ اسے دے دیتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بچہ تیرا ہی ہے، نہ کہ اس کا، اور اس کا بچہ ہوتا تو اس پر بھی رقت طاری ہوتی۔ تو دوسری عورت نے بھی اعتراف کر لیا کہ حق میری والی کے ساتھ ہے اور لڑکا اسی کا ہے۔ پس آپ نے عمر کے حزن و ملال کو دور کیا اور اس نے امیر المومنین کو دعا دی بسبب اس کے کہ آپ نے اسے فیصلے میں سہولت دی۔ یونس بن حسن سے روایت ہے کہ عمر کے پاس ایک عورت کو لایا گیا جس نے 6 ماہ میں بچہ جنا تھا۔ اس نے اسے سنسار کرنے کا ارادہ کیا تو امیر المومنین نے اس سے فرمایا کہ اگر وہ کتاب خدا کے ساتھ تجھ سے مقابلہ کرے تو وہ تجھے مغلوب کر دے۔ خدا فرماتا ہے اور اس کا حمل اور دودھ بڑھائی 30 ماہ ہے، اور فرماتا ہے اور مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں 2 سال کامل اس کے لیے ہے جو چاہتا ہو کہ رضاعت کو پورا کرے۔ پس جب عورت رضاعت کو پورا کرے 2 سال اور اس کا حمل اور دودھ بڑھائی ہو جائے تو 30 ماہ تو اس کا حمل اس میں سے 6 ماہ ہی ہوگا۔ تو عمر نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور یہ حکم برقرار رکھا گیا۔ صحابہ اور تابعین نے اس پر عمل کیا اور جنہوں نے آیت
جنہوں نے آپ سے دین لیا وہ آج تک اس پر عمل کرتے ہیں۔ روایت ہے کہ ایک عورت پر گواہوں نے گواہی دی کہ انہوں نے گھاٹ پر دیکھا کہ ایک مرد جو اس کے ساتھ جمع کر رہا تھا وہ اس کا شوہر نہیں تھا، تو عمر نے اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا اور وہ شوہردار تھی۔ تو اس عورت نے کہا کہ خدایا تو جانتا ہے کہ میں بری ہوں۔ تو عمر غضبناک ہوا اور کہنے لگا کہ تو گواہوں کی بھی تردید کرتی ہے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا اس کو واپس بلاؤ اور اس سے سوال کرو، شاید اس کے پاس کوئی عذر ہو۔ پس وہ واپس بلائی گئی اور اس سے اس کے حالات کے متعلق سوال کیا گیا، تو وہ کہنے لگی کہ میرے گھر والوں کے کچھ اونٹ ہیں اور میں وہ اونٹ لے کر گھر سے نکلی اور میں نے اپنے ساتھ کچھ پانی بھی لیا، کیونکہ اونٹوں میں کوئی بھی دودھ والا جانور نہیں تھا، اور میرے ساتھ ہمارا ایک شریک بھی نکلا جو راستہ اور اونٹوں کو پانی پلانے میں شریک تھا، اور اس کے اونٹوں میں دودھ تھا۔ جب میرا پانی ختم ہو گیا تو میں نے اسے پیاس کی سیرابی کا مطالبہ کیا تو اس نے انکار کیا۔ جب تک کہ میں اپنے اوپر اسے قدرت نہ دوں تو میں نے انکار کر دیا۔ پس جب میری جان نکلنے لگی تو میں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ اب امیر المومنین نے فرمایا اللہ اکبر۔ پس جو مضطر و مجبور ہو جائے، جو باغی اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ جب یہ عمر نے سنا تو اس کو چھوڑ دیا۔